آج 15 رمضان تیسری دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان المبارک تیسری جمعرات کا بابرکت دن ہے، وہ مہینہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی مبارک مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی، برداشت اور اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس عبادت کا اجر خود رب کریم اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ذرا سوچئے، وہ مہینہ جس کی ایک ایک رات رحمت ہے، جس کا ایک ایک دن مغفرت ہے، جس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج 15 رمضان اور تیسری جمعرات ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور جمعرات کا دن بھی اپنی جگہ عظمت رکھتا ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جب ان کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا جمعرات وہ دن ہے جب آسمانوں کی طرف ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جب رحمت کی نگاہ خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، جب بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی خطائیں معافی کے سمندر میں ڈوب سکتی ہیں۔ اور آج جب رمضان کی برکتیں بھی ساتھ ہوں اور جمعرات کی فضیلت بھی، تو یہ دن عام نہیں رہتا بلکہ نور پر نور بن جاتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، جس میں بہایا گیا آنسو ضائع نہیں جاتا، جس میں اٹھا ہوا ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے جس میں مومن اپنے بھوکے پیاسے بھائیوں کا درد محسوس کرتا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں کلام الہی نازل ہوا، اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو، اس کے دنوں کی قدر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آج 15 رمضان کی اس بابرکت جمعرات کو اگر آپ نے اپنے دل کو نرم کر لیا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیے، اپنے رب کے سامنے جھک کر سچے دل سے معافی مانگ لی، اپنے رزق، اپنی صحت، اپنی اولاد، اپنے مستقبل اور اپنی آخرت کے لیے دعا کر لی، تو یقین جانیے یہ گھڑیاں آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں، کیونکہ رمضان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کی فریاد کو آسمانوں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اور جمعرات کے دن اعمال کی پیشی کے وقت اگر آپ کا نام مغفرت پانے والوں میں لکھ دیا گیا تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کے دن کو معمولی مت سمجھیں، یہ وہ موقع ہے جو ہر سال آتا ضرور ہے مگر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج ہمارے درمیان نہیں۔ ہمیں یہ دن اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹائیں، اپنے دلوں کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت بڑھا دیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں، آنکھوں، کانوں اور زبان کو گناہ سے بچا کر، کیونکہ اصل روزہ وہی ہے جو انسان کو بدل دے، جو اس کے اندر تقوی پیدا کر دے، اور جب بندہ بدل جاتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ آج کی اس تیسری جمعرات میں اپنے رب سے مانگ لیجئے کہ وہ آپ کے حال پر رحم فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی بیماریوں کو شفا دے، آپ کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آپ کی اولاد کو نیک بنائے، آپ کے گھروں میں سکون نازل فرمائے، اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے رمضان جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جاتا ہے، کیونکہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ آج 15 رمضان کی اس بابرکت جمعرات کو ہم اپنی زندگی کا موڑ بنا لیں، اپنے رب سے ایسا تعلق جوڑ لیں جو رمضان کے بعد بھی قائم رہے، اور یوں یہ دن ہمارے لیے صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہ رہے بلکہ نجات، مغفرت اور کامیابی کا عنوان بن جائے۔
آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہوں یا نیپال میں، عمان میں ہوں یا جاپان میں، یا دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی 15 تاریخ جمعرات کا بابرکت دن آ جائے تو خدارا اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ تاریخ بدلتی ہے مگر برکت کی گھڑیاں وہی رہتی ہیں، اور جو بندہ ان گھڑیوں کو پہچان لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، سفر میں ہوں، چلتے پھرتے ہوں، مگر دل میں یقین اور زبان پر اخلاص ہونا چاہیے۔ رمضان کی 15 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ بعض دن عام نہیں ہوتے، وہ تقدیر کے فیصلوں کے دن ہوتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے دل کی گہرائی سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں روزانہ ایسے وظائف اور اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتے ہیں اور مایوس آنکھوں میں امید جگاتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج رمضان کی 15 تاریخ جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو ہو کر خاموشی سے مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے دل کو دنیا کی فکر سے خالی کریں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ تمام درودوں میں اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ درود سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو دل میں عرض کریں، یا اللہ مجھے میرا اپنا گھر عطا فرما۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو نیت کریں کہ یا رب میرا کاروبار چمکا دے۔ اگر قرضوں نے گھیر رکھا ہے تو نیت کریں کہ یا اللہ مجھے قرض سے نجات دے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو ان کی اصلاح کی دعا کریں۔ اگر شوہر کا رویہ سخت ہے تو نرمی کی دعا کریں۔ اگر بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اچھے نصیب کی نیت کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خواہش ناممکن ہے تو آج اسی ناممکن کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ نیت کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ ہر شیطانی وسوسے کو دور کر دیتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو وہ خیر و برکت سے خالی نہیں رہتا۔ جب نیت مکمل ہو جائے اور زبان پر اللہ کا نام آ جائے تو اب آنکھیں بند کریں، سانسوں کو پرسکون کریں، دل کو حاضر کریں اور پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا سادہ، اتنا آسان اور اتنا پرسکون ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اسے محبت سے پڑھ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو اور یقین کامل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ جو بند دروازوں کے لیے چابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت عرصے سے اٹکی ہوئی ہے، کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی مقصد بار بار ہاتھ آ کر چھن جاتا ہے، تو آج اپنے رب سے اسباب مانگ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے دروازے کھلنے کی دعا کریں۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو آسانی کے اسباب طلب کریں۔ اگر قرض نے کمر توڑ دی ہے تو ادائیگی کے راستے مانگیں، کیونکہ جب بندہ یا مسبب الاسباب کہتا ہے تو گویا وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، سب تیرے پاس ہے۔ آپ نے اسے بڑے سکون سے پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار،
یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 21 بار، مگر ہر بار دل حاضر ہو، آنکھوں میں امید ہو اور زبان پر یقین ہو، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کیسے بند کاروبار چل پڑتا ہے، کیسے رکی ہوئی رقم واپس آتی ہے، کیسے گھر کی فضا بدلتی ہے، کیسے غربت کا اندھیرا چھٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو ایسے نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج آپ بھی 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر اپنے رب کو پکار لیں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آسمان سے آپ کے نام آسانی کا فیصلہ لکھ دیا جائے اور رزق، برکت اور خوشحالی آپ کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب ناظرین دوسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو رب کریم کے 2 جلالی اور کرم کرنے والے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے اثر سے بندے کے ہر عمل میں برکت آتی ہے، ہر بات اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے، اور جس کی تقدیر میں بے شمار رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار چل پڑے، گھر میں برکتیں اتریں، قرضے ادا ہوں، اولاد کی بلائی ہو، یا کوئی بھی بڑی حاجت پوری ہو، تو آج اس سے بڑھ کر اور کیا مانگنا چاہیں گے؟ یاد رکھیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، خدا را ضائع نہ کرے۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 11 بار، مگر دل میں یقین اور آنکھوں میں بیگی امید کے ساتھ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم اتنا اثر رکھتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو وہ رب کریم سے جو مانگے گا، جیسا مانگے گا اتنا عطا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ آج 11 بار یہ اسم اعظم پڑھیں اور اپنے 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں تو یقین جانیے کہ رب کریم آپ کو مصلح چھوڑنے سے پہلے ہی اپنی عطا کے انعام سے نواز دے گا۔ بس دل سچا رکھیں اور یہ عظیم موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ناظرین، جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ مکمل پڑھ لیں تو اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور جس کے بغیر یہ بابرکت عمل نامکمل رہ جائے گا۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر اس کی برکتیں لامحدود ہیں۔ اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے اور یہ کامیابی، رزق، برکت اور بندشوں کے خاتمے کا راز ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں دشواریاں ہیں، کسی بھی کام میں پریشانیاں یا مصیبتیں ہیں، ہر قدم پر مشکلات آ رہی ہیں، یہ سورت آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے گی، نظر بد اور حسد کو ختم کرے گی اور آپ کی زندگی کو روشن کر دے گی، نصیبوں کے دروازے کھولے گی۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے دل سے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگتے جائیں۔ یقین رکھیے، یہ سورت اتنی برکت والی ہے کہ 33 بار پڑھنے سے نہ صرف آپ کی نسلیں آباد ہوں گی بلکہ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوا ہے وہ بھی دور ہو جائیں گی، تنگ دستی اور پریشانیاں ختم ہوں گی اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب، دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم، تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ اور یاد رکھیں، عمل کے دوران دل میں اپنی حاجت، مراد اور مقصد کو واضح رکھیں۔ جب مکمل کر لیں تو اپنی تمام پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور حاجات اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑاتے ہوئے پیش کریں۔ یقین رکھیے، اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کے ذریعے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، رزق حلال خوب وافر مقدار میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔